بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو میں ہمارے پاس دو قسم کے علم ہیں، علم بدیع اور علم بیان۔ یہ دونوں کسی بھی جملے میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جو اس کا معنی ہوتا ہے، سننے والے کو وہ مختلف انداز میں پیش کرتے ہیں اور اس سے جملے کا حسن بڑھ جاتا ہے، جملے کی جو دلکشی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ علم بیان کا جو تعلق ہے، علم بیان کسی بھی جملے میں یا کسی بھی ایک معنی کو مختلف انداز میں بیان کرنے کا نام ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تشبیہ ہوتی ہے، استعارہ ہے، مجاز مرسل ہے اور کنایہ وغیرہ ہوتے ہیں۔ جبکہ علم بدیع کسی بھی جملے میں، کسی بھی کلام میں خوبصورتی اور دلکشی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ جو دونوں علم ہیں، علم بدیع اور علم بیان، یہ کلام میں، جملے میں یہ حسن پیدا کرتے ہیں جس سے سننے والے پر بڑا اچھا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ علم بیان اور علم بدیع کے مقابلے میں انگریزی میں ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، فگر آف سپیچ۔ اور فگر آف سپیچ میں ہمارے پاس ایک پوری لسٹ ہے، مور دین ڈزن جو ہے وہ ہمارے پاس سپیچز ہیں کہ جو کلام میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں، جو ان میں مشہور ہیں۔ سمیلی سے مراد ہوتی ہے، اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں تشبیہ۔ یعنی تشبیہ سے کیا مراد ہے کہ کسی ایک مشترک یعنی کامن خصوصیت کی وجہ سے کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی طرح قرار دینا۔ مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسد شیر کی طرح بہادر ہے۔ اب دیکھیں، چونکہ شیر بہادر ہوتا ہے اور شیر کی بہادری کو، یہ جو بہادری ہے یہ کامن صفت ہے، کامن کوالٹی ہے، اس کو ہم اسد کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ جیسے شیر بہادر ہوتا ہے اسی طرح اسد بھی بہادر ہے۔ اور اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں الفاظ کی طرح، کی مانند، جیسا، جیسی، جیسے۔ جبکہ انگریزی میں ہم استعمال کرتے ہیں ایز، یا ہم استعمال کرتے ہیں لائک۔ مثال کے طور پر ہم یہی جملہ کہہ سکتے ہیں کہ اسد از ایز بریو ایز لائن، اسد شیر کی طرح بہادر ہے۔ یہ سمیلی ہوتی ہے۔ میٹافور اس سے اگلا سٹیپ ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم نے کسی خصوصیت کی وجہ سے کسی دوسری چیز کو کسی دوسری چیز کی طرح قرار دے رہے ہیں، جبکہ میٹافور میں کسی خصوصیت کی وجہ سے ہم وہی چیز قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ماں محبت سے اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ میرا بیٹا چاند ہے۔ اب دیکھیں، جیسے چاند خوبصورت ہوتا ہے، داغ دھبے سے پاک ہوتا ہے، ایسے ہی ماں اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اب اگر یہ تشبیہ ہوتی تو میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے، لیکن استعارہ، یعنی استعارہ، میٹافور کو اردو میں استعارہ کہتے ہیں۔ جو میٹافور ہے وہ اگلا سٹیپ ہے، یعنی ماں نے ڈائریکٹ ہی کہہ دیا کہ میرا بیٹا ہی چاند ہے۔ یہاں ہم نے اوپر کہا تھا کہ اسد از ایز بریو ایز لائن، جبکہ یہاں پر ہو جائے گا اسد از اے لائن، اسد ہی شیر ہے۔ یہ میٹافور ہے۔ پرسونیفیکیشن، پرسن کا مطلب ہوتا ہے انسان، آدمی۔ پرسونیفیکیشن ایک ایسی سپیچ ہے، فگر آف سپیچ، کہ جس میں ہم کسی بھی ان اینیمیٹ چیز، یعنی کوئی بھی بے جان چیز کو جانداروں والی، انسانوں والی خصوصیات دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوا سرگوشی کر رہی ہے۔ ہوا سرگوشی کر رہی ہے، یعنی سرگوشی کا مطلب ہوتا ہے کہ کان میں کوئی آہستہ بات کہنا، آہستہ آواز کہنا تاکہ کوئی بندہ دوسرا سن نہ لے، یہ سرگوشی ہوتی ہے۔ اور یہ جو کان میں کسی دوسرے بندے کے کان میں بات کہی جاتی ہے وہ انسان ہی کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سرگوشی جو انسانوں والا کام تھا، انسانوں والی خصوصیت تھی، یہ ہم نے ایک ان اینیمیٹ چیز ہوا کو دے دی ہے، تو اس کو پرسونیفیکیشن کہتے ہیں۔ یعنی ونڈ از وسپرنگ، ونڈ از وسپرنگ، ہوا سرگوشی کر رہی ہے، اس کو پرسونیفیکیشن کہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی ان اینیمیٹ چیز کو انسانوں والی یا اینیمیٹ چیزوں والی خصوصیت دے دینا پرسونیفیکیشن کہلاتا ہے۔ ایلیٹریشن، ایلیٹریشن بھی ایک مزے کا فگر آف سپیچ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی جو جملہ ہے اس میں وہ تکرار لے کر آتے ہیں، ریپیٹیشن آف ساؤنڈز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ شی سیلز سی شیلز، شی سیلز وہ بیچتی ہے، سی شیلز سی شیل، وہ سی شیل بیچتی ہے۔ اب دیکھیں، ہر ورڈ کے شروع میں ایس آ رہا ہے، ریپیٹیشن آف ساؤنڈ ہو رہی ہے، سین کی آواز آ رہی ہے، ریپیٹیشن آف ساؤنڈ کو ہم ایلیٹریشن کہتے ہیں۔ ہائپر بول، ہائپر بول کا مطلب ہوتا ہے اردو میں ہم کہتے ہیں مبالغہ کرنا۔
मुबालगा से मुराद ये है कि बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। मसलन मैं कहूँ कि मैंने तुम्हें लाख दफ़ा समझाया, हम उर्दू में आम जुमला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तुम्हें फिर भी बात समझ ना आई। अब लाख दफ़ा समझाने से मुराद है कि बहुत ज़्यादा दफ़ा मैंने आपको समझाया, इसको हम हाइपरबोल कहते हैं। और एंटीथीसिस भी हमारे पास एक फिगर ऑफ स्पीच होती है। एंटीथीसिस से मुराद होती है, उर्दू में हम कहते हैं सनत तजाद। तजाद से मुराद है कि ऐसे अल्फाज लेकर आना जो अपोजिट इन मीनिंग्स हों। मतलब यह है कि मीटिंग में अमीर और गरीब, या हम कह सकते हैं कि शादी के वलीमे में अमीर और गरीब, गोरे और काले, सारे लोग ही मौजूद थे। अब देखें, अमीर और गरीब ये आपस में अपोजिट हैं, एंटोनिम्स हैं, और काले और गोरे ये आपस में अल्फाज मुतजाद हैं, अपोजिट मीनिंग रखने वाले हैं। तो इसको हम कहते हैं एंटीथीसिस, उर्दू में हम कहते हैं सनत तजाद। तो ये जो सारे सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन वगैरह हैं, सारी फिगर ऑफ स्पीच है, ये कलाम में आपके जो सेंटेंसेस हैं, आपका जो पैराग्राफ है, आपका जो ऐसे है, उसमें खूबसूरती और दिलकशी लेकर आते हैं। इसीलिए तो इनको कहते हैं साइंस ऑफ एलिक्वेंस, साइंस ऑफ ब्यूटी, और ये कलाम में हुस्न पैदा करती हैं।